السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، ایک ڈاکٹر نے جب اپنی طلاق شدہ بیوی کا حلالہ ایک مولوی سے کروایا، تیسرے دن جب ڈاکٹر بیوی کو لینے آیا تو بیوی نے ڈاکٹر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر کی بیوی انتہا درجے کی خوبصورت تھی۔ ڈاکٹر اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی بیوی ایک پرائیویٹ سکول میں پرنسپل تھی۔ ڈاکٹر کی بیوی کا نام نائلہ تھا۔ نائلہ کی عمر 30 برس تھی۔ دونوں کی یہ شادی پسند کی ہوئی تھی۔ 3 سال تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر اچانک نائلہ کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور نائلہ بات بات پر ڈاکٹر سے لڑنے لگی۔ ایک دن ڈاکٹر نے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد ڈاکٹر بہت زیادہ پشیمان ہوا۔ ڈاکٹر اپنی خوبصورت بیوی کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا تھا۔ طلاق کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر رات کو جاگتا رہتا اور اپنی بیوی کو یاد کرتا تھا۔ اسے رات کو نیند نہ آتی تھی۔ ڈاکٹر کا برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد ڈاکٹر مولوی صاحب سے ملا۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا، بس کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ مولوی صاحب نے ازراہ مذاق بولا، آپ خود ڈاکٹر ہیں اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ ڈاکٹر نے جھٹ سے جواب دیا، مولوی صاحب اس بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، ایسی کون سی بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے اپنا سارا ماجرا مولوی صاحب کو بتا دیا۔ ڈاکٹر بولا، مولوی صاحب مجھے اس کا حل بتائیں۔ مولوی صاحب نے پہلے تو ڈاکٹر کو بہت سمجھایا کہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، طلاق ہو چکی ہے، لیکن ڈاکٹر بار بار اصرار کرتا رہا۔ بالآخر مولوی صاحب نے کہا، پھر اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کو حلالہ کروانا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی آنکھیں ایک دم سے چمک اٹھیں۔ جی مولوی صاحب میں تیار ہوں حلالہ کروانے کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میں کوئی بندہ دیکھتا ہوں حلالہ کے لیے۔ ڈاکٹر فوراً سے بولا، مولوی صاحب آپ اگر برا نہ مانے تو آپ خود کر لیں حلالہ۔ مولوی صاحب کی عمر 45 کے لگ بھگ تھی اور 5 بچے تھے۔ مولوی صاحب نے حلالہ کے لیے حامی بھر لی۔ ڈاکٹر نے اپنی بیوی سے رابطہ کیا اور بیوی کو حلالہ کے لیے آمادہ کیا۔ بیوی کے میکے والے نہیں مان رہے تھے، لیکن بیوی نے انہیں منوا لیا۔ ڈاکٹر کی بیوی بھی پہلے نہیں مان رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا، حلالہ کس کے ساتھ کرنا ہوگا پہلے یہ بتاؤ۔ ڈاکٹر نے بولا، اپنے محلے والے مولوی صاحب کے ساتھ۔ مولوی صاحب کا سننا تھا ڈاکٹر کی بیوی خوشی سے پھول گئی، کیونکہ ڈاکٹر کی بیوی کے ساتھ مولوی صاحب کی بیوی کی گپ شپ ہوتی رہتی تھی اور مولوی صاحب کی بیوی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مولوی صاحب روزانہ رات کو ہم بستری کرتے ہیں، کسی دن ناغہ نہیں کرتے۔ میں مولوی صاحب کو خود کہتی ہوں دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ سنتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر کی بیوی بولی، ڈاکٹر صاحب تو ہفتے بعد کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ ڈاکٹر کی بیوی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مست بھی تھی۔ بہرحال نائلہ مولوی صاحب سے حلالہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے دن طے کیا حلالہ کے لیے۔ مولوی صاحب بھی پوری تیاری میں تھے۔ مولوی صاحب کی تو جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ڈاکٹر اپنی بیوی کو لے کر آ گیا نکاح کے لیے۔ مولوی صاحب اپنے گھر کے ساتھ بنے حجرے میں لے گئے۔ گواہان میں ایک ڈاکٹر خود تھا، دوسرا گواہ مولوی صاحب کا شاگرد تھا۔ نکاح مولوی صاحب کے شاگرد نے پڑھایا۔ مہر کی رقم 10,000 رکھی گئی۔ نکاح کے بعد ڈاکٹر اپنے گھر چلا گیا۔ مولوی صاحب نئی نویلی خوبصورت بیوی کو لے کر اپنے گھر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ مولوی صاحب نے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا، مولوی صاحب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اتنی حسین و جمیل بیوی کو دیکھ کر۔ لیکن پھر ایک دم سے خیال آیا، یہ تو عارضی ہے، چلی جائے گی کچھ دنوں کے بعد۔ نائلہ نے کہا، مولوی صاحب اب بس بھی کریں، دیکھتے ہی رہیں گے مجھے یا اور بھی کچھ کرنا ہے؟ مولوی صاحب نے نائلہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا، بہت زیادہ پیار کیا۔
1 घंटे तक बोस व किनार करते रहे। नायला पागल हो चुकी थी। ऐसा प्यार पहली बार मिला था, क्योंकि डॉक्टर तो 3 मिनट में फारिग हो जाता था। उसकी जिनसी कुव्वत बहुत कमजोर थी, मगर मौलवी साहिब की जिनसी ताकत तो घोड़े से ज्यादा थी। मौलवी साहिब सारी रात बीवी के साथ प्यार और मोहब्बत में लगे रहे। सुबह फजर की अजान शुरू हुई तो बस किया। नायला जैसे जन्नत में आ चुकी थी। नायला को तो यही कुछ चाहिए था। दूसरे दिन डॉक्टर साहब खुशी खुशी मौलवी साहिब के पास आए। मौलवी साहिब ने डॉक्टर को हुजरे में बिठाया और नायला के पास गए और बोला, डॉक्टर साहब आए हैं आपको लेने। नायला आगे से बोली, मौलवी साहिब मैं अब आपकी बीवी हूँ, मैं नहीं जाती डॉक्टर के पास। अल्लाह मुझे मरते दम तक आपके पास रखे। मैं आपकी गुलाम बनकर रहूंगी, आपके पाँव धोकर पीऊंगी, बस मुझे तलाक नहीं देनी। मौलवी साहिब जो अंदर से तो बहुत खुश थे, बजाय परेशानी की हालत बनाकर डॉक्टर के पास गए। जब डॉक्टर को ये बात बताई तो डॉक्टर के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। डॉक्टर ने जाकर अदालत में केस कर लिया कि मौलवी ने मेरी बीवी को जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ है। जज के सामने नायला को पेश किया गया। जज ने नायला से सवाल पूछा, क्या आपको मौलवी साहिब ने जबरदस्ती अपने निकाह में रखा हुआ है? नायला ने जवाब दिया, जज साहिब मैं अपनी रजामंदी और खुशी के साथ मौलवी साहिब के निकाह में हूँ, मुझ पर कोई जोर और जबरदस्ती नहीं है। जज ने फैसला मौलवी साहिब के हक में दे दिया। अब मौलवी साहिब के नायला से 4 बच्चे हैं। दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन इकराम, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। मजीद इस तरह की मालूमाती, इस्लामी और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कीजिए।